بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے کردار، ہمارے معاملات اور ہمارے آخرت کے انجام سے ہے، اور وہ موضوع ہے حقوق العباد۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ ہمیں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں سکھاتا، بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، ان کے حقوق کا خیال کیسے رکھیں اور معاشرے میں عدل و انصاف کو کیسے قائم کریں۔ حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد سے مراد وہ تمام حقوق ہیں جو ایک انسان کا دوسرے انسان پر لازم ہوتے ہیں، جیسے کہ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، استاد کے حقوق، شاگرد کے حقوق، مزدور اور ملازم کے حقوق، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق بندے کی معافی کے بغیر معاف نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سورۃ البقرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف عبادات کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا بھی دین کا حصہ ہے۔ والدین کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ والدین حقوق العباد میں سب سے بہترین والدین کے حقوق آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں مگر اولاد انہیں بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے اور اس کا نافرمانی جہنم کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آج ہم بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں مگر ہمیں اپنے پڑوس میں رہنے والوں کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پڑوسی خواہ کسی بھی مذہب یا قوم کا ہو، اس کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ معاشرتی حقوق اور معاملات کے متعلق حقوق العباد کا تعلق صرف اخلاق سے نہیں بلکہ کاروبار، لین دین اور معاملات بھی ہیں۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، جھوٹ، دھوکہ و فریب سے بچانا، کسی کا حق دبانا نہیں، ملازم کو اس کی مزدوری وقت پر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ یہ اسلام کا عدل ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ معزز سامعین، قیامت کے دن سب سے مشکل حساب حقوق العباد کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ بہت ہوگی، مگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی دل آزاداری کی ہوگی۔ اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ سوچئے، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی خسارے میں چلے جائیں، یہ کتنا بڑا نقصان ہے ہمارے لیے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، حق بات کریں، معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، دوسروں کے حقوق کو عبادت سمجھ کر ادا کریں۔ یاد رکھیں، اصل دیانتداری صرف مسجد میں نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک میں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقوق العباد کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے
ایسا مسلمان بنائے جس سے دوسروں کو سکون ملے، تکلیف نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم علم کی بات کو زیادہ سے زیادہ دوسرے بھائیوں تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔